پیارے بچوں، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی کے طوفان کے ذریعے سے ہلاک کر دیا تو صرف سیدنا نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار افراد محفوظ رہے تھے، یا وہ جانور جو کشتی میں بیٹھا دیے گئے تھے۔ مطلب یہ کہ بعد کی نسل کشتی میں سوار افراد سے چلی۔ ان میں سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حام، سام اور یافس بھی تھے۔ وقت گزرتا گیا، آگے ان کی اولاد کی اولاد، پھر ان کی اولاد کی اولاد ہوئی۔ اس طرح بہت سے لوگ دنیا میں پھیل گئے، ان کے قبیلے بن گئے، وہ الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے، ہر قبیلے کا نام الگ تھا۔ ان قبیلوں میں سے ایک قبیلہ عاد بھی تھا۔ قبیلہ عاد کے لوگوں نے احقاف کے علاقے میں رہائش اختیار کی۔ احقاف کا علاقہ عمان اور حضر موت کے درمیان واقع ہے۔ قبیلہ عاد بہت زیادہ مالدار اور طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی تھیں، ان پر اپنا فضل کیا تھا۔ ان کی زمین بہت زرخیز تھی، اس سے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا تھا۔ دوسری چیزیں بھی پیدا ہوتی تھیں، میٹھے پانی کے چشمے جگہ جگہ موجود تھے۔ ان کے مویشیوں کے لیے خوب گھاس اگتی تھی، ہر جگہ چراگاہیں تھیں۔ ان کی بکریاں اور گائیں خوب دودھ دیتی تھیں، خوب موٹی تازی تھیں۔ اللہ کا ان پر ایک بہت بڑا احسان یہ تھا کہ وہ بہت مضبوط جسموں کے مالک تھے، بڑے قد آور تھے۔ اپنی طاقت کو وہ خود بھی محسوس کرتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے، ہم سے طاقتور بھلا کون ہے؟ یہی بات تھی، کیونکہ وہ دراز قد و قامت زور آور تھے، انہوں نے بلند و بالا محلات بنا لیے تھے، اور یہ محلات انہوں نے رہنے کے لیے نہیں، فخر اور اپنی طاقت کے اظہار کے لیے بنائے تھے۔ خیموں میں رہتے تھے، مطلب یہ کہ طرح طرح کی نعمتیں انہیں حاصل تھیں۔ مال اور دولت اور جسمانی طاقت ان میں بے پناہ تھی، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، وہ ان سے مدد مانگتے تھے، وہ اپنی دعائیں قبول کرانے کے لیے ان بتوں کا واسطہ دیتے تھے، مصیبتوں و بلاؤں کو ٹالنے کے لیے بھی ان کا واسطہ دیتے تھے۔ انہی سے بارش مانگتے تھے۔ ان کی طاقت کا غرور ایسا بیٹھا کہ زمین میں فساد کرنے لگے، دوسرے قبیلوں پہ ظلم ڈھانے لگے، ان پہ حملے کرنے لگے، ان کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ جو ان میں کمزور تھا، طاقتور کے ظلم کا نشانہ بننے لگا۔ جب یہ لوگ حد سے گزر گئے، ان کے ظلم کی انتہا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے اپنا نبی بھیجا۔ ان کا نام تھا سیدنا ہود علیہ السلام۔ ان کی سچائی اور دیانتداری اور اچھے اخلاق سے سبھی واقف تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، بتوں کی عبادت سے روکا، ان سے فرمایا یہ بت نفع و نقصان کے مالک ہرگز نہیں، بس ایک اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی باتیں سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا، ہم ایک اکیلے معبود کی عبادت کس طرح کر سکتے ہیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ آخر ہم ان کی عبادت کس طرح چھوڑ دیں؟ قوم عاد میں سیدنا نوح علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا، بلا شبہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو۔ جواب میں سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ ان لوگوں نے سیدنا ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور زیادہ سرکشی پہ اتر آئے، کہنے لگے، تم دیوانے ہو، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، اس لیے انہوں نے تمہیں دیوانے پن میں مبتلا کر دیا۔ ان کی بات سن کر سیدنا ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ جواب میں وہ کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو لایا نہیں، صرف تیری باتوں سے تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں۔
اس پر سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی تبلیغ سے چند آدمی ایمان لے آئے۔ اب کفار ان کا مذاق اڑانے لگے، انہیں تنگ کرنے لگے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کی اطاعت کے متعلق ان سے طرح طرح کی باتیں کرتے۔ غرض سیدنا ہود علیہ السلام مسلسل انہیں بتوں کی عبادت چھوڑ دینے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہتے رہے۔ وہ ان سے کہتے، میری قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں قد و قامت میں کس قدر دراز کیا اور قوم نوح کو تباہ و برباد اور غرق کرنے کے بعد تمہیں اس زمین کا جانشین بنایا ہے، رزق میں تمہیں فراوانی دی ہے، لہٰذا تم اللہ کے احسانات کا پاس کرو، اس کی عبادت کرو۔ یاد رکھو، اگر تم نے شرک کو نہ چھوڑا، اس کی عبادت نہ کی، میری بات نہ مانی، تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا۔ دنیا میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ آخرت کا عذاب بہت بھیانک ہوگا اور ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ افسوس، اس تمام تر تبلیغ کے باوجود وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ ان کا خیال تھا، ہم تو اتنے طاقتور ہیں، ہمیں بھلا کون عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام کے جواب میں انہوں نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے ہم ان کو چھوڑ دیں؟ لہٰذا ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ اب ان لوگوں نے عذاب کو خود دعوت دے ڈالی۔ جب کوئی قوم خود عذاب مانگے تو پھر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ قوم عاد پر عذاب کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ان کے علاقے میں شدید خشک سالی ہو گئی، مدت تک بارش نہ ہوئی، زمین کا پانی خشک ہونے لگا، کھیت خشک ہو گئے۔ وہ اپنے بتوں کی طرف دوڑے، ان کو وسیلہ بنایا، لیکن بت بھلا کیا بارش برسا سکتے تھے؟ زمین کو زندہ کرنے کی طاقت ان میں کہاں تھی؟ خشک سالی میں اور اضافہ ہو گیا، کنویں سوکھ گئے۔ کافروں کی حالت یہاں تک پہنچی کہ وہ درختوں کے سوکھے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح جانوروں کے لیے خشک گھاس بھی نہ بچی۔ آخرکار وہ لوگ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔ یہ خشک سالی کافی عرصے تک جاری رہی۔ جن کھیتوں پر وہ فخر کرتے تھے وہ چٹیل میدان بن چکے تھے۔ اس طرح قوم عاد کا غرور ٹوٹ گیا، اس کی طاقت خاک میں مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر عجیب رنگ میں آیا۔ وہ شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے کہ اچانک آسمان پر ایک سیاہ بدلی ظاہر ہوئی۔ وہ اس کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگے۔ ان کا خیال تھا اس بدلی سے بارش ضرور ہوگی۔ شدید ناامیدی کے بعد انہیں یہ امید کی کرن نظر آئی تھی۔ اب وہ موسلا دھار بارش کا انتظار کرنے لگے، خوش ہو کر کہنے لگے، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ جس بادل کو وہ بارش برسانے والا خیال کر رہے تھے وہ عذاب کا بادل تھا۔ پھر تیز ہوا چلی، پھر ہوا طوفان بن گئی۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک جیسی تھی۔ یہ ہوا اس قدر شدت کے ساتھ چلی کہ ان کے خیمے اڑ گئے، ان کے گھر گر گئے، بلند و بالا محلات زمین پر آ گئے۔ حیوانات ہوا میں اڑ گئے۔ ہوا نے پہلے انہیں اوپر اٹھایا، بلندی پر لے گئی، پھر زمین پر دے پٹکا۔ ان کی ہڈیاں پسلیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، گوشت بکھر گیا، وہ مردار ہو کر زمین پر گرے۔ درخت بھی زمین سے اکھڑ کر فضا میں اڑتے نظر آئے۔ وہ زبردست آندھی مسلسل 7 رات اور 8 دن چلتی رہی۔ اس نے سب کافروں کو ہلاک کر دیا۔ پوری قوم عاد تباہ ہو گئی، ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا، طاقت پارا پارا ہو گئی۔ وہ عذاب آ گیا جس کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ اللہ نے سیدنا ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھا۔ اللہ اپنے ماننے والوں پر بہت مہربان ہے۔ جب وہ ہوا ان کے پاس آتی تھی تو وہ بالکل نرم ہو جاتی تھی۔
جب ہوا رک گئی اور تمام کافر مارے گئے تو مسلمان اپنے گھروں سے نکلے، وہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ پھر سیدنا ہود علیہ السلام کے ساتھ تمام مسلمان حضر موت چلے گئے، وہ وہاں جا کر آباد ہو گئے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ایمان کی دولت نے انہیں محبت اور پیار سے رہنے والا بنا دیا تھا۔